آؤ میں آپ کو ایک ولی اللہ کی کہانی سناؤں۔ اور ولی اللہ کون ہے؟ پچھلے سال میں ان کی قبر پہ بغداد شریف میں کافی دیر بیٹھ کے آیا، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ یہ کون ہے؟ زندگی ان کی شراب خانے میں گزری، زندگی ان کی شراب بیچتے ہوئے گزری۔ میں خانہ ان کا اپنا تھا، ملازم کام کیا کرتے تھے اور خود بھی شراب کی عادت تھی۔ بغداد کے چوک میں شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں لیٹے ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اللہ نے مجھے وہاں بھی جانے کی حاضری دی۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے۔ جنید بغدادی سری سختی یہ خالو بھانجا ہیں، اللہ اکبر، اور ان کے پیر حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، ان کا مزار نیچے کی طرف، ان کا اوپر کی طرف مزار ہے۔ دو ولی اللہ ایک جگہ سو رہے ہیں، اللہ اکبر، اور ایک ولی اللہ کے ساتھ کونے میں مستعصم باللہ میرے عزیزو سو رہا ہے۔ یہ دونوں پیر آئے اور آ کر اپنے پیر سے کہنے لگے تجھے پتہ بھی ہے بشر کی حالت، بشر بن حارث کی حالت، بشر حافی تو بعد میں وہ ننگے پیر والا، بشر بن حارث کی حالت کا کیا ہوا؟ اللہ کو پہلے تو میں خانے میں شراب پیتا تھا، اب تو سر عام چوک میں پی کے لیٹا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ جنید بغدادی کی آواز سنی، معروف کرخی رحمت اللہ فرمایا میرا سوٹا لے گیا، ڈنڈا لٹ ہاتھ میں پکڑ لیا، فرمایا پانی کا برتن لے کے آ، پانی کا برتن سری سختی کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب گئے بغداد کے چوک میں، ہٹو بچو کہہ کے لوگوں کو پیچھے کر دیا۔ سوٹا حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے جنید بغدادی کو پکڑا دیا، پانی کا برتن لے کر حضرت بشر حافی کا منہ دھونا شروع کر دیا، جہاں شراب گری ہوئی تھی ان کپڑوں کو دھونا شروع کر دیا، جس فرش پہ گری تھی وہ دھونا شروع کر دیا، شراب کا برتن لے کے پرے پھینک دیا اور اپنی چادر اتار کر بشر بن حارث کے اوپر ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ پھر آسمان کی طرف منہ کر کے خدا کے دربار میں رونا شروع کر دیا، دو چار قدم گئے پھر پیچھے دیکھنا شروع کر دیا۔ پتہ ہے کیا کہا تھا کہ یا اللہ جو میرا اختیار ہے میں نے کر دیا، باقی تو جانے، تیرا کام جانے۔ اللہ باہر میں نے پانی سے دھو دیا، اندر رحمت کے چھینٹے تو ڈال کے دھو دے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو ادھر بشر حافی رحمت اللہ علیہ نشے کی حالت سے اٹھا، کسی نے کہہ دیا تجھے معروف کرخی دیکھ کے گیا ہے، نادم ہوئے واپس آ گئے نشے کی حالت۔ رات کو دروازہ بجا، ٹھک ٹھک ٹھک، کون ہے؟ نشے کی حالت میں میاں میں خانہ ہی بند ہو گیا، ملازم بھی چلے گئے، اب شراب نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا شراب پینے نہیں آیا، تجھے حوض کوثر کا جام پلانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دروازہ کھولا، اب جب بشر حافی نشے کی حالت میں واپس آ رہے تھے، اللہ کے نام کا ایک ٹکڑا جس پہ اللہ لکھا ہوا تھا بشر حافی کے قدموں کے پاس سے گزرا، جلدی سے رکے، وہ ٹکڑا اٹھایا، صاف کیا، چوما، اسے اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ رات ہوئی، شراب کی حالت میں دروازہ بجا، کون کا دروازہ کھول، کہ بھائی شراب بیچنے کا وقت ختم ہو گیا، کل آئیو، اب شراب نہیں ملے گی، کا دروازہ کھول، شراب لینے نہیں آیا بلکہ تجھے جنت کے پانی کا وعدہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ بشر نے یوں کر کے دروازہ کھولا، نشے کی حالت میں تھے، کہ میں نے اس شخص کو کبھی بغداد کی گلیوں بازاروں میں نہیں دیکھا، نورانی چہرے والا میرے سامنے کھڑا تھا، کہ بشر بن حارث مبارک ہو، تو نے اللہ کے نام کو اونچا کر دیا، قیامت کی صبح تک اللہ نے تیرے مقام کو اونچا کر دیا ہے، اب تو بشر شرابی نہیں رہا، بشر اللہ والا بن گیا ہے۔ ادھر میرے عزیزو معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، اس غم میں سوئے کہ اللہ کا ایک بندہ کیا کر رہا ہے۔ بغداد کا شہر ہے، بغداد کی گلیوں کے اندر 1,20,000 اللہ کا ولی سو رہا ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی وہاں آرام فرما رہے ہیں، امام احمد بن حنبل میں گیا وہاں آرام فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہاں آرام فرما رہے ہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے اللہ والوں کے مزارات پر وہاں حاضری کا موقع ملا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے شام کے ملک میں حاضری ہوئی، عبداللہ بن رواحہ عبداللہ بن مکتوم میرے عزیزو، اسی طریقے سے امیر معاویہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبروں پہ حاضری کا موقع ملا، حضرت علی عباس حسین رضی اللہ عنہ کے ہاں جانے کا موقع ملا، حضرت علی کے مکان میں کافی دیر بیٹھنے کا موقع ملا، اللہ اکبر۔ ادھر معروف کرخی
سخی خاموش ہو کے آسمان کی طرف دیکھ رہے، اللہ میں نے دھو دیا، تو بھی دھو دینا۔ اللہ اکبر۔ پہلے بندہ بندے کے لیے روتا تھا، اولاد کے لیے ماں باپ رویا کرتے تھے، ماں باپ کی صحت کے لیے بیٹے روٹی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہم نے وہ دور دیکھے کہ بیٹے ماں باپ کے ساری رات پیر دبایا کرتے تھے، ہم نے وہ دور دیکھے کہ ماں کے ہاتھ سے اولاد کھایا کرتی تھی۔ اب تو زہر اولاد بھی لے رہی ہے، زہر ماں باپ بھی لے رہے ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ آنکھ بند کر کے لیٹے، اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا معروف تیرا ایک بندے کے لیے رونا اللہ نے قبول فرما لیا، جا جا کے دیکھ، ہم نے اس کی قسمت بھی بدل دی، اس کا نقشہ ہی بدل دیا۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی، آپ اسی جگہ گئے، آپ نے بشر بن حارث کو نہ پایا، مکان میں گئے نہ پایا، اتنے میں فجر کی اذان ہوئی، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ مسجد میں گئے تو پہلی صف کے اندر بشر بن حارث اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے دور سے دیکھا، کہا اے بشر یہ تجھے کیا ہوا؟ اب قبلے کی طرف منہ تھا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، قبلے کی طرف منہ تھا، کہنے لگے میرے سے کیا پوچھتا ہے، ابھی تو سارا کچھ اللہ سے پوچھ کے آیا۔ کہا کہ کہاں پہنچ گئے؟ حارث، بشر بن حارث، پھر بشر حافی کیوں پڑ گئے؟ چڑیوں کو چوچے لڑاتے دیکھا، گائے گائے سے منہ جوڑ کے کہہ رہی تھی، بکری بکری سے کہہ رہی تھی، پرندے پرندوں سے کہہ رہے تھے، رینگنے والے رینگنے والوں سے کہہ رہے تھے۔ اللہ کا ایک بندہ یہاں سے گزرتا ہے جس کا نام بشر بن حارث ہے، اس نے توبہ کی، واللہ کا اتنا محبوب بن گیا، اللہ نے پرندوں کو حکم دے دیا جس راستے سے میرا بندہ گزرے وہاں پیشاب اور بیٹھ کرنے کی بھی تمہیں اجازت کوئی نہیں۔ اس اللہ کے بندے نے ساری زندگی جوتا نہ پہنا، کہا اللہ اکبر، ننگے پاؤں معافی ملی تھی، ننگے پاؤں۔ اے بشر، زمین خدا کی سجدوں کی جگہ تو جوتے پہن کے چلتا ہے۔ فرمایا بشر ہم نے قبر کو کیڑوں سے صاف کر دیا اور زمین کو گوبر بیٹھوں سے صاف کر دیا ہے۔ میرے پیارو آج وہی اللہ ہے، تم شب برات کا انتظار نہ کرو، تم پندرہویں رات کا انتظار نہ کرو، نقد یہی بیٹھے اللہ کو منا لو، اللہ کی قسم اللہ مان جائے گا۔ حضرات سے عرض کرتا ہوں جب تمہارے پاس کوئی دکھ یارا، کوئی مصیبتوں کا مارا آوے، اللہ اکبر، اسے دائیں بائیں کے رستے نہ دکھایا کرو، اسے مصلے پر بیٹھنے کی طاقت دکھایا کرو۔ آج کل میں عرض کر رہا ہوں، پچھلے سے پچھلے مہینے ایک جگہ میں بیٹھا تھا، میرے پاس ایک صاحب آ گئے اور آ کے کہنے لگے حضرت دعا فرما دو، اولاد نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اللہ دے گا، کہ مانگ مانگ کے تھک گیا۔ میں نے کہا ہسپتال کا کوئی ایسا ہسپتال نہیں چھوڑا، میں نے کہا میڈیکل سینٹر کا کوئی میڈیکل سینٹر نہیں چھوڑا، کوئی ایکس رے کوئی ٹیسٹ نہیں چھوڑے۔ میں نے کہا زنانہ مردانہ کا اللہ کا شکر فٹ فاٹ ہے، لیکن میں تھک گیا، اب تو اللہ اکبر کوئی بتائے بھی جانے کو دل نہیں کرتا۔ مجھے پتا آپ یہاں ہمارے سندھ میں آئے ہیں، آپ دعا فرما دو۔ دل تو میرا تھا کہ نکال کر دو چار بول لکھ دیتا، ابا ابراہیم یا ابا زکریا کی دعا لکھ دیتا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت بتلا دیتا۔ میں نے کہا عبدالحنان بڑا مایوس ہو کے تیرے پاس آیا، تو اسے راہ وہ دکھلانا جس راستے پر سب کچھ بھی مل جاتا ہے اور خدا بھی مل جاتا ہے۔ میں نے کہا میاں میری بات مان، میں تجھے ایسی جگہ نہ بتا دوں جہاں خالی نہیں آئے گا۔ کہنے لگا مولانا وہ کون سی؟ گاڑی میرے پاس ہے، پیسے کی پرواہ نہ کرنا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا، گاڑی کا 1 لیٹر پیٹرول خرچ نہیں ہوگا، صرف ڈاکٹر کے پاس بھیجوں، اللہ اکبر، تو اپنا مرض سنا دینا اور ہنس کے نہ سنانا، رو کے سنانا۔ کہ فیس کیا؟ میں نے کہا فیس صرف آنکھ کے 2 آنسو ہیں۔ کہنے لگا مولانا بتاؤ وہ کون سا ڈاکٹر ہے، کون سا اسپتال ہے؟ میں نے کہا پیارے اسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی ہے، ڈاکٹر کا نام اللہ ہے، فیس اس کی آنکھ کے 2 آنسو ہیں۔ آج رات کو تہجد کے وقت اٹھ جانا، خود بھی وضو کرنا، گھر والی کو وضو کرانا اور مصلی پر آ کر 2 رکعت تہجد کے پڑھنا، سجدے میں اللہ کو رو کے دکھانا۔ کتنا رو بالٹا بھر جائے، کتنا رو چنری گیلی ہو جائے، میں نے کہا نہیں
اتنا رونا کہ تیری پلکیں غسل آنسوں سے کر لیں. رب اکبر کی قسم ہے اگر اس نے اتنے آنسوں کو قبول فرما دیا تو عقل بھی قبول فرما لے گا اور نسل سے اللہ تیری جھولیوں کو آباد فرما دے گا. میرے پیارو آنسو دو قسم کے ہوتے ہیں، پانی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک پانی 6 مہینے فصلوں کو لگتا رہا، نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، 50 من پیداوار آ رہی ہے، 60 من پیداوار آ رہی ہے، کھاد وقت پہ دی، فصل سپرے وقت پہ کیا، پانی وقت پہ دیا، نتیجہ سامنے ہے. لیکن اولاد بگڑ گئی، اولاد کے بارے میں رسوا ہو گئے، اولاد کسی کام کی رہی. اللہ نے فرمایا جیسے فصل کو پانی دیا ایسے نسل کو بھی پانی دے دے. یا اللہ فصل کو پانی دیا، فصل آباد ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں نسل کے لیے بھی ایک پانی ہے. اور رات کو تہجد کے وقت کا ایک آنسو ہے، ایک آنسو تہجد کے وقت نکال کر اولاد کے لیے مانگ لے. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے دنیا کے پانی سے فصل تیار ہو جاتی ہے اور راتوں کو آنکھوں کے پانی سے نسل تیار ہو جاتی ہے. میرے پیارو اگر بچہ آپ پہ سے باہر ہو گیا، اولاد ماں باپ کو گھورنے لگی، اگر راتوں کو زیادہ وقت باہر اور ماں باپ کو پریشان کر رہا ہے، ایک سارے مسئلے کا حل مصلی کو آباد کر دو، اللہ گھروں کو آباد کرے گا. قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دو، اللہ زندگیوں کو چمکا دے گا. میرے عزیزو سارا مجمع اللہ کے دربار میں معافی مانگے اور اللہ سے ہونے کے یقین کو اپنے دل کے اندر بسا لے. کامیابی اللہ ہی دیں گے، ناکامی کے نقشے اللہ کی طرف سے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، موت حیات اللہ کے ہاتھ میں، دن رات اللہ کے ہاتھ میں، صبح و شام اللہ کے ہاتھ میں، جوانی بڑھاپا اللہ کے ہاتھ میں، عزت و کا مالک اللہ، ذلت کے نقشے سامنے کرنے والا اللہ، گمراہی سے ہدایت پہ لانے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، خوشحالیاں دینے والا اللہ. خدا کی قسم عربی نہیں آتی یہ بول دن میں 20-25 مرتبہ بول لیا کر. جس طرح امی امی ماں کے سامنے کرتا ہے 4-5 مرتبہ امی امی کرے، ماں گود میں اٹھا کے سینے سے لگا لیتی ہے. جب دن میں 5 مرتبہ اللہ اللہ کرے گا تو اس کی رحمت اپنے سینے سے لگا لے گی. رات کے اندھیرے میں اے میرے پیارے بچہ فلانے کمرے میں سو رہا ہے اور ماں ادھر منہ کر بچہ پتہ نہیں جب منجی پر یا منجی کے نیچے سو رہا ہے، بجلی چلی گئی، اندھیرا ہے کمرے کے اندر، بچے نے ری 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 کرنا شروع کیا، بچے نے رونا شروع کیا. جیسے اندھیرے میں ماں کو بچہ نظر آ جاتا ہے، اسی طرح اللہ اکبر مصلی پہ اللہ کی رحمت کو بندہ نظر آ جاتا ہے. جس طرح اندھیرے میں ماں تلاش کر لیتی ہے، گمراہیوں کے اندھیرے میں جب بندہ رو کے دکھائے تو خدا کی رحمت تلاش کر لیتی ہے. جو میرے عزیزوں کام پیسے سے نہ بن سکا، جو کام حکومت سے نہ بن سکا، جو کام دنیا کے عہدے سے نہ بن سکا، اللہ نے وہ کام کو توبہ پر سارے کام حل کرنے کا اللہ نے وعدہ فرما لیا. تو کیا خیال ہے اللہ سے معافی نہ مانگ لیں، اللہ سے توبہ نہ کر لیں؟ آپ بے شک اللہ سے معافی مانگتے ہو، آج سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیں. پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری تمام گناہوں سے، میری تمام خطاؤں سے تیرے دربار میں سچی توبہ. یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے اس توبہ پر استقامت عطا فرما اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اب 3 مرتبہ زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. خدا کی قسم مبارک ہو اللہ نے ہماری توبہ کو قبول فرما لیا. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بلکہ اتنی مہربانی فرمائی کہ گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جیسا بھی ہو جائے میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا. اب 2 کام میری بہنیں کریں گی،
دو کام آپ نے کرنے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گیدرنگ میں ہو، ماحول میں ہو، تنہائی میں ہو، مصلے پر ہو یا بازار میں ہو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اونچا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے یہاں پنڈلی تک ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ مرد کی شلوار یہاں ہونی چاہیے، یعنی ٹخنوں سے بھی 4 انچ اونچی ہونی چاہیے۔ فرمایا دو کام مرد کریں، شلوار ٹخنوں سے اونچی اور چہرے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سجا لیں۔ دو کام عورتیں کریں، ایک برقع پہننا، حجاب کرنا شروع کر دیں، اور دوسرا تنگ لباس پہننا ختم کر دیں، وہ لباس جس سے حیا والے اعضاء ابھرتے ہوئے ہر ایک کو نظر آئیں۔ دو کام عورتیں کریں، اللہ اکبر، برقع پہنے اور تنگ لباس پہننا چھوڑ دیں، شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو، اللہ اکبر، چہرے پر داڑھی ہو، اور دو کام اپنی زندگی میں کرنے ہیں، ایک جھوٹ نہیں بولنا، ایک حرام رزق نہیں کمانا۔ اللہ کی قسم میرے پیارو، جن گلیوں میں آپ کو میرے جیسے گندے مندے نظر آتے ہیں، اگر یہ 6 کام تیری میری زندگی کے اندر آ گئے، 1 سال نہیں گزرے گا ان گلیوں کے اندر تمہیں عبد القادر جیلانی نظر آئے گا، 1 سال نہیں گزرے گا تمہیں گھروں کے اندر حضرت رابعہ بصریہ نظر آئے گی۔ یقین جانو، اپنے کردار کو بدلیں، حکومت کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے کردار کو بدلیں۔ نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ 5 وقت کی نماز کی نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ فجر بھی پڑھیں گے، عشاء بھی پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ساری زندگی آخری نماز بھی انشاءاللہ پڑھ کے اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ کا پیغمبر یوں کر کے اشارہ فرما رہا ہے کہ وہ آ گیا۔ صحابہ نے یوں منہ موڑ کے دیکھا، یا رسول اللہ کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا رمضان المبارک آ گیا ہے، رمضان المبارک آ گیا ہے۔ نیت کر لو، امیر ہو، غریب ہو، مجبور ہو، مستحق ہو، اللہ اکبر، ضرورت مند ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، نیت کرو پورے روزے رکھو گا انشاءاللہ۔ تراویح میں پورا قرآن سنو گا، کہو انشاءاللہ۔ دیکھو وہ اللہ ہے، فرمایا کھڑا نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ لے۔ اور اللہ سے کیا چاہتے ہو؟ پورا قرآن سنو گا، کہو انشاءاللہ۔